روکنے کے متعلق جو رسم ہمارے یہاں بڑھتی جا رہی ہے یہ بھی ایک ناسور ہے۔ جیسے لوگ جہیز کو ناسور کہتے تھے، اب روکنا بھی ناسور بن گیا ہے۔ مسلمان کی زبان پتھر کی لکیر ہے، لڑکی والے لڑکے والے کے درمیان بات طے ہو گئی، یہ سب کچھ ہے۔ جتنا جلدی ہو نکاح کر دیا جائے، جب لڑکے لڑکی بالغ ہیں رخصتی کر دی جائے۔ روکنے والی رسم شریعت میں نہیں۔ باقی اگر پہلے زمانے کی طرح 1500 روپے اگر گنجائش ہے اور آدمی تنگ حال نہیں ہے تو 1500 روپے مختصر سی کوئی رقم لڑکے کے حوالے کر دی جائے ہدیے کے نام پر، تو اس میں کوئی زیادہ حرج کی بات نہیں۔ لیکن اب یہ رسم اتنی بڑھتی جا رہی ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ لڑکی والا لڑکے کو روکنے کے لیے جاتا ہے، بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں اور 50,000 یا اس کے قریب اس سے زیادہ یا اس سے کم روپیہ خرچ کیا جاتا ہے۔ لڑکی والا بھی خرچ کرتا ہے، لڑکے والا بھی خرچ کرتا ہے۔ پھر خدا نہ خواستہ اللہ کو ناراضگی ہو گئی، رشتے میں بگاڑ پیدا ہوا، کیونکہ جب اللہ کو ہم ناراض کریں گے تو رشتے میں بگاڑ بھی پیدا ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے۔ جب رشتے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو لڑکی والا کہتا ہے کہ میں نے اتنی رقم لڑکے کو دی تھی، اتنی رقم سمدھی کو دی تھی، اتنی خاندان والوں کو دی تھی، یہ ساری رقم واپس کی جائے۔ حالانکہ جو ہدیہ دے دیا ہدیہ واپس نہیں لیا جاتا۔ ہم نے ہدیہ دے دیا ہے تو ہدیہ واپس لینا ایسا ہے جیسے تھوکنے کے بعد چاٹنا۔ اللہ کے نبی نے اس کو کتے کی عادتوں میں بتایا کہ وہ الٹی کرتا ہے، چاٹتا بھی ہے۔ اس لیے ہدیہ دے کر واپس لینا یہ اچھی بات نہیں، یہ ایمان والے کی شان نہیں۔ لڑکے والا کہتا ہے کہ میرے یہاں مہمان آئے تھے، میں نے اتنا کھلایا تھا، بتاؤ میرے پیارو، مہمانوں کو کھانا کھلا کر کون حساب لگاتا ہے کہ میرا اتنا خرچ ہوا تھا، میرا وہ خرچہ دیا جائے۔ مہمان اپنا ہو یا بیگانہ، اگر مہمان کو کھانا کھلایا ہے اس کا نہ کوئی حساب ہے نہ اسے کوئی وصول کر سکتا، لیکن ہمارے یہاں اس کی بھی وصولی ہوتی ہے۔ اور اگر شادی ہونے کے بعد بگاڑ آیا ہے تو جو کچھ بارات والوں کو کھلایا تھا اس کا بھی حساب لگایا جاتا ہے۔ بتائیے مہمانوں کو کھانا کھلا کر کون وصول کرے گا؟ جو لڑکی کو دیا تھا جہیز ہے، لڑکی واپس آ گئی، جہیز کا سامان واپس لیا جائے گا یا قیمت لی جائے گی، لیکن جو کچھ لڑکے کو دیا، سمدھی سمدھن کو دیا، وہ تو ہدیہ ہے، ہدیے کو واپس نہیں لیا جا سکتا۔ لیکن یہ سارے بگاڑ ہو رہے ہیں اور خرچ ہوئے تھے 50,000، لکھوائے جاتے ہیں 60,000، یہ زیادہ بھی وصول کیا جا رہا، اور جو وصول کرنا جائز نہیں، مہمانوں کو کھلانا، اس کو بھی وصول کیا جا رہا ہے، تو ناجائز پر ناجائز ہو رہا ہے، تو قوم کے اندر خیر پیدا کیسے ہو؟ اس لیے روکنے کی رسم نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی زبان کو پتھر کی لکیر سمجھو اور بات طے کرو۔ یہ کہہ دو بھئی روکنا ہم نہیں کریں گے، اگر آپ کو یقین نہیں آتا نکاح پڑھوا لیجئے، رخصتی ہوتی رہے گی، نکاح اب کرا لیجئے۔ اسی طرح ہم روکنے میں سونے کی انگوٹھی بھیجتے ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں ایک عالم صاحب کے یہاں لڑکا روکا گیا، سونے کی انگوٹھی نہیں آئی، تو سارے خاندان میں سوگ ہے کہ سونے کی انگوٹھی تو آئی نہیں۔
یہ ضلع مظفر نگر کا قصہ ہے۔ اگر یہاں ہمارے ہردوار میں ایسا ہوا ہو، کوئی یوں نہ سمجھے مجھے کہہ رہے ہیں، یہ سچی بات ہے۔ یہ مظفر نگر روڑکلی گاؤں کا واقعہ ہے۔ سونے کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے حرام ہے، اس لیے اپنے داماد کے لیے سونے کی انگوٹھی بھیجنا ایسا ہے جیسے جہنم کی آگ کا ٹکڑا بھیجنا۔ تو سونے کی انگوٹھی کا پہننا مرد کے لیے حرام، لہذا بھیجنا بھی جائز نہیں۔ لیکن اگر کسی نے بھیج دی، وہ لڑکا اسے استعمال نہ کرے، وہ اپنی بہن کو دے سکتا ہے، اماں کو دے سکتا ہے، اور بیوی آ جائے گی تو بیوی کو دے سکتا ہے، اس لیے کہ مرد کے لیے صرف چاندی کی ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے اور کوئی چیز پہننا جائز نہیں، چاندی کی صرف ایک انگوٹھی۔ لڑکی اپنی انگلیوں میں سونے اور چاندی کی انگوٹھیاں پہن سکتی ہے، چاہے جتنی پہنے، لیکن انگلیوں میں چاندی اور سونے کے علاوہ وہ بھی پابند ہے کہ انگلیوں میں چاندی اور سونے کے علاوہ کچھ نہیں پہنے گی، نہ اسٹیل کی، نہ تانبے کی، نہ سلور کی انگوٹھی۔ انگلیوں میں کچھ اور پہننا جائز نہیں، صرف چاندی کی اور سونے کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، چاہے جتنی پہن لے۔ اور مرد صرف چاندی کی ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے بس، اور کچھ نہیں پہن سکتا۔ پھر لڑکی ہاتھ میں، پیروں میں، ناک میں، کان میں، گلے میں جس چیز کا چاہے زیور پہنے، یہ پابندی صرف انگلیوں کی ہے کہ انگلیوں میں صرف چاندی اور سونا ہی پہنے گی، باقی چوڑیاں، پازیب، گلا بند جس چیز کا ہو پہنے، ربڑ کی چوڑیاں، کانچ کی چوڑیاں، سلور کی پازیب، کچھ بھی پہنے جائز ہے۔ لیکن بجنے والا زیور پہننا عورت کے لیے جائز نہیں۔ اگر گھنگرو والا زیور پہن کے چلے گی اور اس کے چلنے سے زیور کے گھنگرو بجیں گے تو جو لوگ راستے میں کھڑے ہیں یا چل رہے ہیں ان کی نظر اس عورت پر پڑے گی، اس لیے بجنے والا زیور پہننا عورت کے لیے جائز نہیں۔ مہکنے والی خوشبو لگا کر نکلنا جائز نہیں۔ اگر وہ سینٹ اور عطر لگا کے نکلے گی تو جس مرد کے پاس سے بھی گزرے گی اسی کو خوشبو آئے گی اور اس کی نظر اس پر اٹھے گی۔ تو یہ انگوٹھی سونے کی بھیجنا روکنے کے لیے یہ بھی جائز نہیں۔ اگر بھیجنی ہے تو صرف چاندی کی انگوٹھی بھیجنے کی گنجائش ہے، اور روکنے میں جو بے تحاشا خرچ کیا جا رہا ہے یہ چیز اچھی نہیں، یہ ناجائز ہے، اس سے ہم کو گریز کرنا چاہیے۔ چھوچک کے بارے میں نے عرض کر ہی دیا، یہ کوئی اسلامی چیز نہیں ہے، ضروری چیز نہیں۔ لڑکیوں کا جو حق ہمارے یہاں واجب ہے اس کی طرف ہم توجہ کریں، اور اگر کوئی کسی خوشی کے موقع پر ضروری نہ سمجھتے ہوئے اپنی بیٹی، اپنی بہن کے لیے کچھ بھیج رہا ہے ہدیہ سمجھ کر، وہ چپ چاپ بھیج سکتا ہے، لوگ دکھاوا کرنے سے بچیں۔ جیسے بہن کے یہاں بھات دینا ہے تو شادی سے کچھ پہلے چپ چاپ جا کر نقد کی شکل میں دے دیا جائے تاکہ اس کی کچھ مدد ہو سکے، نہ کسی کو معلوم ہو، نہ پتہ چلے، نقدی کی شکل میں چپ چاپ جا کر دیا میں، لوگ دکھاوا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ باقی یہ سب ہدیہ ہے، تبرع ہے، احسان ہے، اس میں اگر ہم لوگ دکھاوا کریں گے تو پھر یہ شکل ناجائز کی بن جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ انسانیت نہیں، یہ تو حیوانیت ہے، اس لیے ہم اپنے یہاں یہ ماحول نہ بننے دیں۔ اس ماحول کے بننے کی ایک وجہ تو ہے بددینی، دین کی طرف سے غفلت، لاپرواہی، اور اللہ کی طرف سے پیسے کی فراوانی۔ اگر اللہ نے ہمیں دولت دی ہے اور ہم اس کی ناقدری کریں
تو پھر پکڑ آنے کا اندیشہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جہاں کھڑے ہو کر کھانا کھلانے کا انتظام ہوتا ہے وہاں روٹیاں پیروں میں روندی جاتی ہیں، وہاں مرغے کی بوٹیاں پیروں میں ملتی ہیں۔ جو لوگ پلیٹ میں ایک مرتبہ سالن لے آئے وہ دوبارہ کسی کے کام کا نہیں۔ روٹی آدھی سے زیادہ کسی میز پہ رکھی ہے، کوئی استعمال نہیں کرے گا، کوڑے کباڑ میں ڈال دی جائے گی۔ اگر خدا کی نعمتوں کی ایسے ناقدری ہوگی تو کوئی بعید نہیں کہ بے برکتی آ جائے۔ بارش نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی بڑی ناقدریاں ہو رہی ہیں۔ آپ تو اچھی طرح دیکھتے ہو جہاں کھڑے ہو کر کھانے کھلانے کا انتظام ہوتا ہے وہاں روٹیاں اور چاول پیروں میں کیسے روندے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کھڑے ہو کر چلتے چلتے کھانے کا رواج انسانیت سے بالا تر ہو کر، انسانیت سے اتر کر حیوانیت کا طریقہ ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ جب کسی بھائی کے یہاں کوئی شادی ہو، ہم محلے خاندان کے لوگ اس سے جا کر بات کریں کہ وہ کھانے کا انتظام اسٹینڈنگ میں نہ کرے، اور ہم یقین دلائیں کہ آپ کے مہمان ہمارے مہمان ہیں۔ آپ کی عزت، خاندان کی عزت، برادری کی عزت اور گاؤں کی عزت ہے۔ برادری کوئی بھی ہو، میرے گاؤں کا آدمی ہے، کسی برادری کا ہو، اس کی عزت ہم سب کی عزت ہے۔ اس لیے ہم اس کو یقین دلائیں کہ آپ کے یہاں خدمت ہم کریں گے، کھانا ہم کھلوائیں گے، آپ اس الجھن میں مبتلا نہ ہو۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی کھانا کون کھلائے گا، چلو کھڑے کھڑے کھانے کا انتظام کر دو، لوگ لیتے رہیں اور کھاتے رہیں۔ کیونکہ اب یہ زمانہ ایسا ماڈرن زمانہ آ گیا کہ ہمارے جوان بھی خدمت کرنا نہیں چاہتے، ورنہ جوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے محلے خاندان کی شادیوں میں خوب بڑھ چڑھ کر خدمت کریں، تاکہ کسی بھی بھائی کو یہ دقت نہ ہو کہ میرے یہاں کام کون کرے گا، سب تو جنٹل مین بن گئے، اب کام کون کرے، سب بابو جی کہلانے لگے۔ یہ بھی ایک دقت آئی ہے جس کی وجہ سے لوگ اسٹینڈنگ کا انتظام کرتے ہیں، مگر اس دقت کی وجہ سے بھی وہ انتظام کرنا جائز نہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ یہ معلوم کر رہے ہیں ملائی کرنا کیسا ہے۔ دیکھیے یہ بھی رسم و رواج ہے، رسم و رواج کی وجہ سے اس سے منع کیا جائے گا۔ اگر کسی کو ملائی کرنی ہے تو کسی کو دکھائے بغیر تنہائی میں مصافحہ کر سکتا ہے۔ جو کچھ دینا ہے، مثلا میرے یہاں بارات آئی ہے تو وہ تو میرے لیے جائز نہیں کہ اپنے دھوبی کا، اپنے سقے کا، اپنے نائی کا جو کچھ لگان یا اجرت ہے اپنے مہمانوں سے دلواؤں۔ لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لڑکے والا چاہتا ہے کہ میرے سمدھی پر بوجھ نہ پڑے، چلو میں ہی دے دوں، وہ کسی کو دکھائے بغیر چپ چاپ مسافے میں بھی تو دے سکتا ہے کہ میں آپ کو یہ ہدیہ دے رہا ہوں، آپ اپنی ضروریات میں خرچ کر لیں۔ اب وہ اپنی ضروریات میں جہاں چاہے خرچ کرے، اپنے کارندوں کو فارغ کرے، اپنی دیگر ضروریات میں اس کو لائے، لوگوں کو دکھائے بتائے بغیر چپ چاپ اس کی جیب میں بھی ڈال سکتا ہے کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ تو ملائی جو رسم و رواج کے طور پہ ہوتی ہے لوگ دکھاوا کرنے کے لیے، یہ بھی درست نہیں۔ ہاں جسے ملائی کرنی ہے لوگوں کو بتائے بغیر چپ چاپ اپنے رشتہ دار سے ملائی کر لے جو لوگوں کو اس کا علم نہ ہو۔ بچے کے کان میں اذان اور اقامت کے بعد پیسے لینا کیسا ہے؟ یہ جو بچے کے کان میں اذان اور تکبیر پڑھی جاتی ہے، اس اذان پر پیسے لینا دینا جائز نہیں، لیکن یہ ناجائز کا حکم تب ہے
جبکہ اذان تکبیر کہنے والا مانگتا ہو یا کم زیادہ بتاتا ہو، اس نے آپ سے مطالبہ نہیں کیا، آپ نے خود اس کو بطور ہدیہ کچھ دے دیا، نہ وہ اس کو کم بتا رہا ہے نہ زیادہ بتا رہا ہے، تو اس کو ناجائز نہیں کہیں گے۔ اگر وہ مانگتا ہے یا آپ کے دیے ہوئے کو کم بتاتا ہے تو پھر ناجائز ہے۔ نکاح میں جو مہر مقرر کر دیا گیا ہے، کیا لڑکی کے علاوہ اس مہر کا مطالبہ والدین بھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، یہ تو لڑکی کا حق ہے۔ جب تک لڑکی ہوش و حواس میں ہے اور بالغ ہے تو اپنا مطالبہ وہی کر سکتی ہے، یہ حق اسی کو ہے۔ ماں باپ اسے ترغیب دیتے ہیں۔ لڑکی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا مہر پورا معاف کر دے، یہ بھی حق ہے کہ وہ اپنے مہر میں سے کچھ گھٹا دے۔ مثلا نکاح کے ٹائم مہر اتنا باندھ دیا گیا کہ جتنی ہمت لڑکے کی نہیں۔ اب لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ رہے سہے گا، اپنی مجبوری ظاہر کرے گا، عورت بھی سمجھ لے گی کہ ہاں میرے شوہر کی اتنی گنجائش نہیں، وہ اپنے مہر کو گھٹا بھی سکتی ہے، یعنی زیادہ کو کم بھی کر سکتی ہے اور پورے کو بھی معاف کر سکتی ہے۔ یہ مطالبہ کرنا، گھٹانا، بڑھانا، معاف کرنا سب اسی کا حق ہے۔ مہندی کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں۔ ایک مسئلہ تو مہندی کا یہ ہے کہ شادی میں لڑکا مہندی لگائے تو مہندی لگانا جائز نہیں، یہ بناؤ سنگار لڑکیوں کے لیے ہے۔ رہی بات بٹنا وغیرہ ملنے کی، آج اس کی بھی ضرورت نہیں، لیکن اگر کوئی بٹنا وغیرہ ملنا چاہے تو لڑکا تنہائی میں بیٹھ کر دروازہ بند کر کے اکیلا لگا سکتا ہے۔ لڑکی اگر بٹنا ملنا چاہے تو دروازہ بند کر کے اکیلی بیٹھ کے لگا سکتی ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ جو مہندی اپنے جراثیم کے ساتھ اترتی ہے اس کا حکم کیا ہے؟ یعنی اگر ہاتھوں پر ایسی مہندی لگائی جو پاپڑی کی طرح جم گئی اور اس کو کھرچنے سے اترتی ہے تو ایسی مہندی لگانے سے وضو غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح بالوں پر ایسا کلر کرا لیا کہ جس سے بال موٹے ہو گئے، اس سے وضو غسل نہیں ہوگا۔ جو ووٹ ڈالتے وقت انگلی پر نشان لگایا جاتا ہے، یہ اس کو اتارنے کی کوشش کریں، جتنا اتر جائے بہتر ہے، نہیں اترا تو مجبوری ہے۔ 27 دسمبر کا لگا ہوا نشان میرے ناخن پر آج بھی تھوڑا سا ہے، جبکہ کئی مہینے گزر گئے۔ تو ایسی اگر کوئی چیز ہاتھ پیر پہ لگ گئی جس کو وضو میں دھونا فرض ہے اور غسل میں پورے بدن کا دھونا فرض ہے، اسی طرح سر کے بال اگر ان پر ایسا کلر کرا لیا جو پالش کی طرح چڑھ گیا، بال موٹے ہو گئے تو وضو غسل نہیں ہوگا۔ یہ جو ناخن پالش ہے لڑکیوں کے لیے اس کا لگانا اسی لیے ناجائز ہے کہ اس کے لگانے سے وضو اور غسل نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اسی حال میں مر گئی تو اس کا غسل نہیں ہوگا اور پھر جنازے کی نماز بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ جنازے کی نماز کے لیے میت کا پاک ہونا ضروری ہے اور اس کا غسل ہوا نہیں، اس کی قبر پر نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس لیے ہماری بہنیں بچیاں ناخن پالش سے گریز کریں۔ اور یہ بھائی جو معلوم کر رہے ہیں کہ ایسی مہندی جو اپنے جراثیم کے ساتھ اترتی ہے، گویا وہ پاپڑی کی طرح چڑھ گئی ہے، پالش کی طرح چڑھ گئی اور وہ اتارنے سے اترتی ہے، پپڑی کی طرح اترتی ہے، ایسی مہندی لگانا جائز نہیں، کیونکہ اس سے وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ سود سے ملنے والی رقم کو سود کے قرض میں اتارنے کے لیے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، سرکار سے ملا ہوا سود سرکار کے سود میں دے سکتے ہیں،
یعنی سرکاری سود میں دے سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے کسی سرکاری بینک سے قرضہ لیا تو بینک آپ سے سود لے رہا ہے، اور آپ کی رقم بھی سرکاری بینک میں جمع تھی، وہاں سے آپ کو سود ملا ہے، تو سرکاری سود میں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح انکم ٹیکس میں، سیل ٹیکس میں دے سکتے ہیں۔ کسی اپنے بجلی اور پانی اور گھر کے بل میں نہیں دے سکتے۔ ہاں، بلوں پر جو پالنٹی لگ جاتی ہے وہ پالنٹی سود ہے، اس پالنٹی میں سرکاری سود کی رقم دے سکتے ہیں۔ تو سود سے ملنے والی رقم سرکاری سود میں دی جا سکتی ہے، چاہے وہ اپنے ذمہ ہو یا کسی دوسرے بھائی کے ذمہ ہے۔ مثلا میرا پیسہ بینک میں جمع تھا تو مجھے وہاں سے سود ملا، آپ میں سے کسی کے ذمہ سرکاری قرضہ ہے اور سرکار اس سے سود لے رہی ہے، تو میں اس کا وہ سود اپنے سود سے ادا کرا سکتا ہوں۔ سرکاری سود میں دینا جائز ہے۔ اگر ایسا کوئی مصرف نہ ہو تو سود کی رقم غریبوں کو بلا نیت ثواب دی جائے گی، اسے اپنے کام میں لانا ہرگز جائز نہیں۔ یہ ایسی خبیث رقم ہے، اس میں ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ کا پیسہ بینک میں جمع ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ریاست انتظام، ریاست انتظام، ریاست انتظام۔ یہ سود کی رقم ایسی گندی چیز ہے، اگر آپ کا پیسہ بینک میں ہے اور وہاں سود کچھ جمع ہو رہا ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں وہ سود کی رقم کسی غریب کو دوں، تو ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ مثلا 1000 روپیہ آپ کا بینک میں ہے سود کا، اور وہ سود آپ غریب کو دینا چاہتے ہیں۔ غریب چاہے رشتہ دار ہو چاہے اجنبی ہو، اور بتانا بھی ضروری نہیں، وہ غریبوں کو بلا نیت ثواب دے دیا جائے۔ اب آپ کا مثلا 1000 روپیہ بینک میں ہے سود کا، آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ 1000 روپیہ کسی غریب کو دوں گا، تو اپنی جیب سے 1000 روپیہ آپ دے دیں اور بینک میں سے وہ 1000 روپیہ آپ نکال لیں، ایسا کرنا بھی جائز نہیں۔ یہ اتنی گندی چیز ہے کہ اپنی جیب سے آپ دے دیں اور وہاں سے نکال کے آپ اپنی جیب میں رکھ لیں۔ آپ اس رقم کو اسی کے نام سے لیجئے، یا تو پوری رقم نکالیے، جو سود بنا ہے الگ کر لیجئے، یا منیجر سے یہ کہیے کہ جتنی فالتو رقم ہے وہ دے دیجئے۔ حالانکہ روپیہ تو سب ایک ہے، اس میں کوئی الگ پہچان نہیں ہے، مگر جو نام سود کا جس رقم کو دیا گیا ہے، سود کے مصرف پر وہی رقم جانی چاہیے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی تاکہ ہمارے دلوں میں اس کی برائی بیٹھے کہ یہ اپنے کام میں لگانے کی چیز نہیں۔ یہ کیا ہے؟ عورتیں اپنی شلوار کے پائچے میں ایک فوم سی لگاتی ہیں، وہ لگانا کیسا ہے؟ آج کل وہ جیسے ہمارے کالر میں اس کو سخت کرنے کے لیے کوئی چیز لگائی جاتی ہے، تو شلوار کی موہری میں کوئی چیز لگائی جا رہی ہے، اس کو لگا سکتے ہیں، اور اس میں یہ شک نہیں ہے کہ یہ اگر پائچہ یا موہری ناپاک ہو گئی تو پاک کیسے ہوگی، پانی اندر نہیں گھستا، یہ کوئی شک شبے کی بات نہیں۔ پانی اندر نہیں گھسا، باہر سے ہم نے اس کو صاف کر دیا، نجاست دور ہو گئی، ناپاکی دور ہو گئی، تو یہ کپڑا بھی پاک ہو جائے گا۔
لہذا مہری کو سخت کرنے کے لیے وہ فوم سی جو لگا رہے ہیں اس کو لگا سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ کرتی ہیں کہ چنٹوں کی شلوار پہننا کیسا ہے؟ تو دیکھیے چنٹوں کی شلوار پہننا جائز ہے اگر کرتا نیچا ہو۔ اگر کرتا نیچا پہن رکھا ہے، چنٹ نظر نہیں آتے، تو اس شلوار کا پہننا جائز ہے، اور اگر کرتا اونچا ہے اور وہ چنٹ نظر آ رہے ہیں تو پھر ناجائز ہے۔ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ لڑکا لڑکی بالغ ہیں اور وہ اپنی مرضی سے اپنا نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر دوسروں کو گواہ بنا کر ان کا نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے لڑکا لڑکی دونوں مسلمان ہوں، دونوں بالغ ہوں، تو دو صحیح گواہوں کی موجودگی میں ان کی رضامندی سے ان کا نکاح جائز تو ہے، لیکن یاد رکھیے اگر اپنے گھر والوں کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا اور لڑکی کو کوئی دقت آئی تو اس لڑکی کا ہمدرد کون بنے گا؟ اس لیے اپنے ماں باپ کی رضامندی کے بغیر ہماری بچیوں کو کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر لڑکے کو کوئی دقت آئی تو لڑکے کا سہارا اور ہمدرد کون بنے گا؟ ماں باپ کہیں گے، بھائی کہیں گے کہ ہمارے یہاں تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں، ہم تیری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اور لڑکی کو جب دقت آئے گی، کیونکہ یہ اس طرح کی جو شادیاں ہیں یہ جنون میں ہوتی ہیں، اور جنون اترنے کے بعد پھر کبھی کبھی دقتیں آتی ہیں، تو جو لڑکی اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر چلی گئی ہے اب اس بیچاری کا غریب کا کوئی سہارا نہیں، اس لیے اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ رہا مسئلہ یہ کہ لڑکا لڑکی دونوں بالغ ہیں، دونوں مسلمان ہیں، اور لڑکی مثلاً کنواری ہے، کسی کے نکاح میں بھی نہیں ہے، تو ان کی آپس کی رضامندی سے دو صحیح گواہوں کے سامنے نکاح تو جائز ہو جائے گا، مگر یہ بات پھر کہتا ہوں کہ اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر ایسا قدم اٹھانا بہتر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سنت اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔